ذلت و رسوائیوں کے اسباب کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، آؤ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن سے بھی بھلی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ کلام اللہ، سب سے بہترین کلام، سچا کلام کون سا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سچا، صاف اور ستھرا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سچی اور پکی تعلیم اور علم اور ہدایت اور رہنمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اب آئیے ذرا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہمارے درمیان موجود ہے، تین اہم باتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ نچوڑ میں بتلا رہا ہوں پورے قرآن کا، آپ مطالعہ کریں پورے قرآن کا، اللہ ہم کو بھی آپ کو سب کو توفیق دے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے اس بھیجے گئے ٹیلی گرام کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے اخوان، بات بتلاتے ہیں ہماری اس دعوت پر بیچارے لبیک کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں ربائی صاحب ہم نے آدھا قرآن کا ترجمہ ماشاءاللہ پورا کر لیا ہے، آدھا باقی ہے، یا ہم نے 2 دفعہ قرآن پڑھ لیے، یا ہم نے 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھ لیا۔ آج ہماری تمہاری غفلتیں یہی ہیں۔ اقبال نے 2 لفظوں میں یہ بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تم قرآن کو مردوں پر پڑھتے ہو، قرآن کو قبروں پر پڑھتے ہو، قرآن کو میتوں پہ پڑھتے ہو، اور پڑھتے نہیں ہو، پڑھواتے ہو۔ خود پڑھو تو چلو کچھ فائدہ بھی ہو، پڑھواتے ہو۔ تمہیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نان کھٹائیاں، جلیبیاں اور کیا کہتے ہیں بریانیوں کے چکر میں تم چکر کاٹتے رہتے ہو۔ مولوی بیچارے انر ٹپو جیسا بھی جیسا 2 10 پارے آپ کو بتا دیتا ہے، 3 4 قرآن ہم نے پڑھے ہیں، جبکہ اس نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے ہماری اماں کو بھیج دو، اس سال ثواب کر دو، 4 قرآن 10 قرآن 20 قرآن 50 قرآن۔ مولوی کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو کیا، ہم سے پوچھو، ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نے بھی پڑھے ہیں یہ سپارے، اس لیے تمہیں بتلا رہے ہیں کہ آئندہ دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہم جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور کبھی ہم نے جو 1 صفحے یا 2 صفحے سے زیادہ پڑھے ہوں، اللہ شاہد ہے واللہ، اور ہم ایک دوسرے کو حافظ جی ہی بولتے تھے تاکہ گھر والا یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے حافظ جی لوگ ہیں۔ اس بیچارے کو کیا معلوم، اس نے تو گیا ہے مدرسے میں، دعوت دیا ہے، رکشے کا کرایہ، دلی کی میں بات بتا رہا ہوں، رکشے کا کرایہ 20 روپے دیا ہے، 25 روپے دیا ہے کہ مولانا صاحب آ جائیے گا۔ ہم 15 لڑکے جاتے تھے، اور دروازے پہ پہنچو وہی کھراٹے لے کے فجر کے بعد سو رہا ہے، اس کو کہاں، جب جاتے دروازہ کھٹکھٹاتے تو میاں بھی اٹھ کر کے فٹافٹ چاندنی ودنی بچھا دیتے، ہم سپارے لے کے جا کے بیٹھتے پڑھتے، اور جناب علی ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے، وہ کہتا 4 قرآن چاہیے، حافظ جی سے 4 قرآن چاہیے، ٹھیک ہے 4 قرآن مل جائے گا۔ واللہ بتلا رہا ہوں فجر سے لے کر 8 بجے تک پڑھتے تھے، اور 8 بجے 1 گھنٹے میں کوئی 4 قرآن دے سکتا ہے؟ 4 قرآن جناب خیر، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو گھوڑے میں 1 پاؤں ڈالا اور دوسری طرف پاؤں پھینکتے ہوئے قرآن خلاص کر دی ہمارے بزرگ نے۔ ہاں ایسے لوگ بھی کرامتیں بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ جھوٹے قصے اور کہانیاں حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ ان کو غیرت نہیں آتی، بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ جاہلو، اللہ کے لیے سدھرو، جہالت کا ننگا ناچ نہ ناچو، نبی کے صحابہ پر یہ جھوٹی بہتانیں تہمتیں نہ لگاؤ، اللہ کے لیے ان ملانوں کے منہ پر مار دو وہ کتابیں جن کتابوں میں ایسی بکواس اور خرافات لکھی ہوں کہ ایک پیر ایک رکاب میں ڈالتے اور دوسرے میں ڈالتے ہی پورا قرآن خلاص۔ سی ڈی بھی ریوائنڈ نہیں ہوتی ہوگی اتنی جلدی جتنی جلدی یہ پورا ریوائنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ہے بھئی، یہ قرآن پڑھنا ہے؟ جہالت کی آخری سرحدوں کو چھونے والے یہ لوگ نہ جانے امت کو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ المہم عرض کر رہا تھا میں میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ ان راہوں سے ہم گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تمہیں بتلا رہے ہیں تاکہ آج کل اس دنیا میں تمہیں ہمیں عوام الناس کو ذلت و رسوائی کی طرف ڈھکیلنے والے مولوی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم بھی تو ہو سکتے ہو، بے شک ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہی شعور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم کھلیں گے کب؟ جب یہ گریبان پکڑ کے پوچھو گے کہ جو بات تم بتلا رہے ہو رب کے قرآن کی ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی ہے۔ اگر ہم بتاتے ہیں پھر تو ہم فرما بردار ہیں، نہیں بتاتے ہیں تو شیطانوں کے فرما بردار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
یہی فکر ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، یہی دماغ اور ذہن امت کو دینا چاہتے ہیں. اور ہماری دعوت کسی جماعت، کسی پارٹی یا کسی شخصیت کے لیے یا کسی ملک یا دیش کی طرف نہیں. ہماری دعوت رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، تمہیں جو بھی کہنا ہے کہہ دو. شیعہ کہہ لو، رافضی کہہ دو، وہابی کہہ دو، لہابی کہہ دو، جو بھی کہہ لو، تمہارے منہ میں زبان ہے، کہہ لو، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. الحمدللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. آج تک ہم سنتے آئے ہیں، لیکن سرحدیں کٹ تمہاری ہی رہی ہیں. الحمدللہ کٹ کٹ کے تمہارے ہی لوگ آ رہے ہیں، اور جب ہماری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آ کر کے روتے ہیں کہ ہم کہاں تھے ظلمتوں میں، ہم کہاں تھے تاریکیوں میں. یہی ملانے تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ شاہد ہے جو کبھی دیتے ہیں. اور جناب عالی اس کے اوپر جب ناشتہ آتا تھا، نان کھٹائیاں اور چائے اور بسکٹ اور پاپے دلی والے جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، خوب دبا کے کرتے تھے. اوپر سے بیچارہ معافی بھی مانگتا، 200-250 روپے بھی دیتا کہ مولانا صاحب بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ کہیں ہوٹل میں کھا لیجئے گا کھانا. تو 150-200 لیتے تھے. اب آگے کیا ہوتا تھا وہ چھوڑیں، اس کا پیسہ کیا ہوتا تھا. وہ پھر اس میں لڑائیاں جوتم پیدار ہوتی تھی. ایک 15 پیسے بانٹتے تھے، کیونکہ 15 میں 200 روپے بانٹنا، 150 روپے بانٹنا. بے چونی ادھر آئی، ٹنی ادھر گئی، اتنا تو زیادہ کیوں لے رہا ہوتا. یہ سب مدرسوں میں ہوتا تھا، لیکن وہاں تو ہم بڑے شریف بن کے آ جاتے. بہرحال اللہ نے وہ تاریکیاں بھی اس بندے ناچیز کو دکھائی ہیں. ان گلیوں سے بھی اور ان کوچوں سے بھی گزر کے آیا ہوں، اسی لیے ہمیں ان سب کا پتہ ہے. نانی کے آگے ننیحال کا بیان نہیں کیا کرتے. ہم سب دیکھ کے آئے ہیں. ان کے پکوان پھیکے ہیں، ان کے ڈیگوں میں جو بھی کھانے پک رہے ہیں وہ سڑ گئے ہیں، بدبودار ہو چکے ہیں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں بتاؤں آپ کو، ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے محبت ہے. محبت نہ ہوتی تو جاؤ چاہو چولہے بھاڑ میں. ہمیں محبت اس لیے ہے کہ ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں. آپ ہماری مسجد میں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، ہماری کتابیں پڑھو، ہم آپ کو منع کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں کچھ پارٹیاں ایسی بھی ہیں کہ مسجدوں پہ باقاعدے لیبل لگائے ہوئے ہیں، یہاں بغیر ہماری اجازت کے کوئی تقریر نہیں کر سکتا، یہاں فلانے کی اجازت کے بغیر کوئی بیان نہیں دے سکتا، یہاں فلانا یہ نہیں، یہ فلانے کی مسجد ہے، دوسروں کو داخل ہونا کیا ہے؟ بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں؟ بولو. یہ سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں. چور کی داڑھی میں تنگے والی بات ہے. یہ بیچارہ ڈرتا ہے کہیں 1-2 آ گئے، ہمارے 2-4 بندے پھوٹ کے چلے جائیں گے. واللہ بتلا رہا ہوں، اس لیے یہ خوف زدہ ہے، اس لیے یہ سائن بورڈ لگاتا ہے، اس لیے پابندیاں لگاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آؤ تم پڑھو، سیکھو، قرآن پڑھو. ہم تمہیں کہاں منع کرتے ہیں؟ الحمدللہ اہلاً و سہلاً. لیکن پابندی وہ لگائے گھر کے دیوار خود کمزور ہوں، لیکن ہم پابندی نہیں لگاتے. پڑھو، تم پڑھو، سب دیکھو، لیکن مانو کس کی؟ عرش والے رب کی اور مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس سب کی سنو، سب کی، لیکن دلیل لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت کو پستی اور ذلت کی طرف لے جانے والے علماء حضرات ہیں، اور اس امت کے برے علماء مشرکین بدعتی علماء، یہی برے، سب سے برے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان کے شر اور ان کے مکر اور ان کے قید سے محفوظ رکھے. بولو آمین، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز بھائیو، آؤ قرآن دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 علوم کا تذکرہ، 3 اہم چیزیں بتلائیں. اس قرآن کے اندر ایک تو آپ کو تاریخ ملے گی، پچھلی قوموں کی ہسٹری، تاریخ، اس کا اتہاس ملے گا. قوم سمود بھی ملیں گے، قوم عاد بھی ملیں گے، قوم بنی اسرائیل بھی ملے گی، عیسیٰ کی امت بھی، موسیٰ کی امت بھی، نوح کی امت بھی. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں اس حقیقت کو؟ تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ سے بہتر کسی کی تاریخ، جو تاریخ اللہ بیان فرمائے، وہ زمین کے اوپر لکھنے والا تاریخ نہ بیان کر سکتا ہے. اس کی تاریخ اس کی طرح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بنانے والا ہے، یہ بنا ہوا ہے. بنا ہوا کبھی بنانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ تاریخ بتا رہا ہے قرآن کریم کے اندر. ایک حصہ اس کے اندر تاریخ کا ہے، دوسرا حصہ اس کے اندر احکام کے اوپر مشتمل ہے. احکام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ احکامات ہیں. نمبر 3
تیسرا حصہ عام طور پر عبادات کے اوپر مشتمل ہے، توحید اور شرک، توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت، توحید کا حکم، یعنی عقائد کے اوپر مبنی، عقیدے کی اصلاح پر مبنی۔ تو یوں سمجھ لو نا کہ ایک حصہ عقیدے کی اصلاح پر مبنی ہے، دوسرا حصہ اللہ احکامات پر مبنی، حلال اور حرام کی تفصیلات پر مبنی ہے، اور تیسرا حصہ تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری اس کے اندر موجود ہے نا۔ یہ پورے قرآن کا ایک مختصر نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھا۔ آئیے میں نہ احکامات سے تعارض کروں گا آج کے اس تقریر میں، نہ ہی میں عبادات سے کوئی تعارض کروں گا، میں صرف ہسٹری لیتا ہوں، تاریخ لیتا ہوں۔ قرآن ہمیں تو تاریخ بتلا، قرآن تو ہمیں اس ہسٹری بتلا، ہمیں تو پچھلی قوموں کا اتہاس بتلا، ہمیں تو بتلا۔ قرآن ہمیں ہسٹری بتا رہا ہے، اور قرآن میں بہت سارے قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور بہت ساری قومیں ہیں، لیکن میں صرف ایک قوم کی اسٹوری، ایک قوم کی ہسٹری، ایک قوم کا اتہاس، ایک قوم کی تاریخ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور بڑی معروف قوم ہے اور آج تک وہ زندہ ہے اور ہمارے سروں پر مسلط ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میں اس لیے اس قوم کو میں نے منتخب کیا کہ پچھلی قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا حوالہ دوں گا تو شاید سمجھ میں نہ آ جائے، شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب میں موجودہ قوم کا حوالہ دوں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم تھی؟ یہ ذرا سمجھنے کی دیری ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا جتنی تفصیلات کے ساتھ اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، کسی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں بیان کیا ہے۔ کیوں؟